مشکات دم سبق نمبر 68 کتاب الطب والرقا کے مسائل چل رہے تھے، باقی ہیں فصل ثالث اس کی۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول، ابو ہریرہ سے کی روایت فرما رہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، المعدۃ حوض البدن، معدہ جو ہے نا پوری بدن کا کیا ہے، حوض ہے، پوری بدن کا کیا ہے، مین حصہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے معدے کو تشبیہ دی کس سے، حوض سے، اور بدن کو تشبیہ دی درخت کے ساتھ، اور پھر اس معدے سے جو رگ وغیرہ گئی ہے نا پوری بدن کی طرف، اس سے غذا چلتی نا، خون بنتے، خون کو پھر دل پمپ کرتا ہے، صاف کرتا ہے، پھر وہ رگوں میں چلا جاتا ہے۔ دو قسم کے رگیں ہیں دل میں، گند خون جاتا ہے، پھر صاف کو کیا کرتا ہے کہ پمپنگ کرتا ہے پوری بدن کو۔ جیسے درخت کی بھی کیا ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، اس سے اس کو پانی پہنچتا ہے، تو اسی طرح سے اس معدے سے سارے بدن کو صلاحیت، طاقت، قوت ملتی ہیں۔ تو اگر معدہ ٹھیک رہے، ظاہر پورا بدن ٹھیک رہے گا۔ اگر معدہ کیا ہو جائے، اس پر رطوبات فاسدہ غالب ہو جائے یا صحیح طرح کام نہ کر سکے، تو بدن لاغر ہو جاتا ہے، دبلا پتلا کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق فرمایا کہ المعدۃ حوض البدن والعروق الیہا واردۃ، اس کی طرف رگیں آئی ہیں، عروق۔ فاذا صحت المعدہ، اگر معدہ ٹھیک ٹھاک ہو، صدرت العروق بالصحہ، تو رگوں میں خون بھی صحیح طرح چلے گا، صحت صحیح رہے گی۔ وإذا فسدت، اگر معدہ کی فسدت المعدہ صدرت العروق بالسقم، تو رگوں میں بھی کیا ہوگا، صحیح طرح خون نہیں چلے گا، مرض بیماری پوری بدن کی طرف متعدی ہوں گے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، سے فرماتے ہیں، بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ یصلی، ایک رات آپ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، فوض ید علی الارض، جب ہاتھ زمین پر رکھے نا تو فلدات عقرب، بچھو نے ڈس لیا، فناولها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنعلہ، آپ علیہ السلام نے جوتے سے مار دیا، فقتل، بچھو کو مارا، فلما انصرف، جب نماز سے فارغ ہو گئے، قول کا لعن اللہ العقرب، بچھو تباہ ہو، ما تدع مسلیا ولا غیرہ نبیا وغیرہ، یہ کسی نمازی نبی وغیرہ کو نہیں دیکھتے، بس کاٹتے ہیں نا، ان کا کام ہے ڈس لینا۔ ثم دعا بملح وماء، پھر کہا پانی لاؤ، نمک بھی ساتھ لاؤ، فجعلوا فی اناء، برتن میں ڈال کر مکس کر کے، ثم جعل یصب علی اصبعہ حیث لدغت، ہو جا پر ڈسا تو پر پانی ڈال لیا، ویمسحها، اور کیا کر رہے تھے، رگڑ رہے تھے، ویعوذ بالمعوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس بھی پڑھ رہے تھے، یہ علاج، رواہما البیہقی فی شعب الایمان۔ تو جو صرف زہریلے قسم کے جانور ہیں نا، ان سب کو مارنا کیا ہے، درست ہے۔ تین قسم کے جانور ہیں نا، ایک صرف زہریلے ہیں، اور ایک کیا ہے، بالکل خالص فائدہ دیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو فائدہ نہیں دیتے، اگر آپ اس کو کیا کرے، فائدہ لینا چاہے اسے فائدہ لے سکتے، لیکن اس میں ضرر بھی نہیں ہوتا، جیسے گدھے ہیں، کتے ہیں، بلیاں، انہیں نہ مارے۔ اگر کیا ہو بہت ہی زیادہ پیاس وغیرہ بھوک میں آپ کو ملے تو اس کو کھانا وانا بھی کھلا سکتے ہیں، لیکن جو زہری جانور ہیں ان کو مارنا درست ہے، ہر حالت میں، حرم شریف میں بھی مارنا درست ہے۔ جیسے تم نے حدیث پڑھی ہے کہ 5 جانور آپ مار سکتے ہیں ہر جگہ، اور بھی ہیں۔ وعن عثمان بن عبداللہ بن موہب قول، سے کہتے، ارسلنی اہلی الی ام سلمۃ بقدح من ماء، بیوی نے، گھر والوں نے مجھے بھیجا کہ میں سلمے کے پاس ہی پیالہ لے کر جاؤ پانی کا، وکان اذا اصاب الانسان عین، اگر کسی کو بد نظر لگتی، اور شیئن یا کوئی اور، وجبا سے الیہا مخزبہ، تو یہ جو مرکن ایک پیالہ یا بڑا سا برتن تھا، یہ اس کے پاس بھیج دیتے، فخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ صاحبہ اس کے پاس پیغمبر علیہ السلام کا ایک بال تھا، وہ نکالتی، وکانہ تمسکو فی جلجل من فضہ، اس نے بال جو تھا ایک خاص برتن میں جو چاندی کا بنا تھا نا، اس میں رکھتی تھی، فخضخضتہ لہ، اس میں کیا کر دی تھی، ذرا ہلاتی نا، فشرب منہ، اگر کوئی انسان اس سے پانی پی لیتا، قول، تو ٹھیک ہو جاتا۔ یہ صاحب کہتے، فطلعت فی الجلجل، جب میں نے اس برتن میں دیکھا نا، جھانک کا پرے تو شعرات حمراء، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے
سرخ زرد رنگ کے بال میں نے اس میں دیکھی کچھ بال تھے۔ رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے نا، اس سے بھی صحابہ حضرت کیا کرتے تھے، شفا حاصل کرتے تھے۔ جو متبرکات ہوتی ہیں نا، ان سے اس طرح کے کیا کرنا، شفا حاصل کرنا، برکت حاصل کرنا درست ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صاحب کہتے ہیں ان ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ الکمۃ جدری الارض یا جدری الارض، کہ یہ جو کمبی ہے نا، یہ کیا ہے؟ زمین کا چچا کے جو بیماری ہے، چہرے پر دانے وغیرہ نکلتے ہیں، کہ الکمۃ جدری الارض، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا الکمۃ من المن، یہ اللہ کے احسان ہے، وما شفاء للعین، اس کا پانی جو مرطوب وغیرہ ہیں آنکھ کے لیے شفا کا باعث ہے، والعجوۃ من الجنہ، اچوا کھجور جنت کا ہے، جنت کی ہیں، وہی شفاء من السم، زہر سے بھی شفا کی باعث ہے۔ قال ابو ہریرہ سے کہتے فاخذت ثلاثۃ اکمؤ او خمسا و سبعا، کہ میں نے 5 3 یا 7 کمبی اٹھائی تھی، فاثرتہن، میں نے اس کا پانی نہیں چھوڑا، وجعلت معهن فی قارورہ، اور اس کا پانی میں نے شیشے میں ڈال دیا، وکحلت بی جاریۃ لی عمشاء، میری کیا تھی ایک باندھی تھی، اس کی آنکھ خراب تھی، اس سے پانی جاری تھا، جب میں نے اس سے سلائی کر دی، آنکھ کو کیا کر دیا، سرمے کی طرف سے پانی ڈالا، فبرأت، اس سے وہ ٹھیک ہو گئی۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ وعنہ قال، صاحب کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لعق العسل 3 غدوات فی کل شہر، کہ جو آدمی ہر ماہ میں 3 صبح کیا کرے، شہد پی لے یا چاٹ لے تھوڑا سے یا زیادہ، لم یصبہ عظیم من البلا، کسی بڑی مصیبت میں مبتلا نہیں ہو گئے شخص۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشفائین، 2 شفائے لازم رکھو۔ ایک کیا ہے؟ العسل، شہد، اس سے بھی شفاء قرآن کریم میں اس کی صفات آئی ہیں، والقرآن، اور ایک قرآن کریم ہے، اس کی کوئی بھی صورت آپ اپنے اوپر دم کر کے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان، وقال والصحیح ان الاخیر موقوف علی ابن مسعود۔ وعن ابی کبشۃ الانماری، یہ صاحب کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجم علی حامتہ، آپ علیہ السلام نے اپنی کوپڑی وسط سر پر بھی حجامہ سنگی لگائے تھے، من الشاۃ المسموم، اس بکری سے جو کہ یہودیہ نے زہر آلودہ کر کے آپ علیہ السلام کو کھلائے تھے۔ قال عمر سے کہتے فاحتجمت انا من غیر سم کذالک فی افوخی، میں نے وسط سر پر سنگی لگئی تھی بغیر کسی زہر کے اثر کے، ویسے کہ ویسے لگئی تھی، فذهب حسن الحفظ عنی، میرا حافظہ کمزور ہو گیا، حتی کنت القی فاتحۃ الکتاب فی الصلاۃ، بعض اوقات تو میں الحمد شریف میں بھی بھول جاتا تھا، صحیح طرح کے الفاظ ذہن سے نکل جاتے تھے۔ رواہ رزین۔ تو یہ کوئی ضروری بات نہیں، اگر اس کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کیا کر لے، ایسا ذہن حافظہ وغیرہ کمزور ہو جائے، شاید اس نے خون زیادہ نکالا ہوگا یا صحیح پوائنٹ پر نہیں لگایا ہوگا نا، جس کا صحیح زمانہ ہے، صحیح تاریخ ہے، اسی لیے شاید اس کو یہ تکلیف پیش ہو گئی تھی۔ وعن نافع رحمہ اللہ قال، اسے آپ کہتے قال ابن عمر، ابن عمر سے نے ایک دن کہا نافع سے ایسے کیا، نافع ینبع بی الدم، کہ میرا خون کیا ہو رہے، جوش مار رہے، ابل رہے۔ نبع ینبع کا کیا معنی ہے؟ کہ خون میرا کیا ہے؟ زیادہ ہیں۔ فاتنی بحجام، نے ایک حجام لے کر، وجل شابن، اور خاص کر جوان قسم کا بلاؤ، ولا تجل شیخا ولا صبیہ، زیادہ عمر رسیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ کم عمر والا بھی نہ ہو۔ وقال ابن عمر کہتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے پیغمبر علیہ السلام سے فرماتے یہ بھی سنا تھا کہ الحجامۃ علی الریق امثل، نہار منہ حجامہ کرنا، سینگی لگانا بہت بہتر پیدا من افضل ہے، وہ یہ تزید فی العقل، اس سے عقل تیز ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی منع تیز ہوتی ہے، وتزید فی الحفظ،
حافظہ بھی تیز ہوتا ہے. وتزید الحافظہ حفظہ، اگر کوئی تیز ذہن حفظے والا ہے تو اس کا حافظہ میموری اور تیز ہو جاتی ہیں. فمن کان محتجما، اگر کوئی پچنا لگانا چاہ رہو تو پیوم الخمیس علی اسم اللہ تعالی جمعرات کو لگا دے. وجتنب الیجام یوم الجمعہ، جمعے کے دن نہیں کرنا. ویم السبت، ہفتے کے دن. ویم الاحد، اتوار کے دن. فاحتجب یوم الاثنین، پھر کے دن جامع لگا. ویوم الثلاثاء، منگل کے دن. واحتجب الحجامہ یوم الاربعاء، بدھ کے دن نہیں لگانا. فإن اليوم الذي أصيب فيه أيوب بالبلاء، کس دن ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے. وما يبدو جزام ولا برص إلا في يوم الأربعاء وليلة الأربعاء، عموماً جزام کی بیماری کا لگنا، برس کا لگنا یہ بدھ کے دن ہوتا ہے یا بدھ کی رات کو ہوتا ہے، اس لیے اس دن کیا نہ کرے، حجامے وغیرہ نہ لگائے. کوئی خاصیت ہو سکتی ہے، اللہ کو معلوم ہے. رواہ ابن ماجہ. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجامة يوم الثلاثاء ل17 من الشهر دواء لداء السنة، کہ سینگی لگانا منگل کے دن 17 تاریخ کو مہینے کے، یہ پورے سال کی بیماری کے لیے کیا ہے، علاج شفا ہے، دوائی ہے. رواہ حرب بن اسماعیل الکرمانی صاحب و احمد صاحب کے شاگرد اور ساتھی. ولیس اسناد بذالک، سند اس کی اتنی قوی نہیں. ہکذا فی المنتقى ورورزی نحو نبی ہریرہ. یا تک تو بات ہو گئی طبابت، ڈاکٹری اور کس کے متعلق، دم وغیرہ جڑ پون کے مسائل تھے. کچھ آگے ہیں باب الفال والطیرہ. یہاں پر مصنف رحمہ اللہ فال کے متعلق مسائل ذکر کر رہے ہیں، اور بدشگونی کیا کرنا، لینا، نحوست کسی چیز کو کیا کرنا، اس سے نحوست لینا، یا کسی کو کیا کرنا منحوس سمجھنا وغیرہ. یہ کسی چیز کو منحوس سمجھنے کے متعلق جو مسائل ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. ایک تو حسن تفاول ہے. حسن تفاول کا کیا معنی؟ تفاول حسن. کوئی اچھا نام آپ نے سن لیا نا، کسی کام کے لیے آپ جا رہے تھے، مثلا آپ نے نام سنا فائز صاحب، تو مانا اس کام میں شاید آپ کامیاب ہو جائے. یا کسی جگہ لکھو ہوتا دیوار پر، آپ جا رہے تھے، وہاں پر لکھا تھا کامران. کامران یحییٰ پر آپ کی نظر پڑ گئی، نام تھا یا ادھر لکھو ہوتا یا آدمی تھا، آپ نے کہا انشاءاللہ میں اس کام میں کامران ہو جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا. اس سے آپ حسن تفاول کر سکتے ہیں. یہ اسی طرح کچھ اور اچھا نام آپ کو سنائی دیا، آپ جا رہے تھے، کسی نے کہا یار بڑا مشکل کام ہے نہ کرو، آپ نے ایک دمی کسی کا سہیل او سیراؤ، مطلب کہ شاید آپ کا کام آسان ہو جائے. سہیل نام سنا آپ نے. کسی جگہ آپ جا رہے تھے، آپ نے نام سنا کسی کا نجاح سے، آپ کا منا آپ ناجح ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے. اس طرح آپ نے کسی جگہ پر نام سنا، آپ نے کوئی کام کرا، کسی نے کہا یہ کام نہ کرو، یہ کیا ہے، برے کام ہے، منحوس کام ہے. آپ نے نام سنا سعید رحمان، پتہ چل یار نیک بختی کا کام ہے. کس نے کہا برائی کا کام ہے؟ ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو برائی کی ہو. اس کو کہتے حسن تفاعل. یہ درست ہے. ایک بدشگونی، بد تفاعل کرنا، تو یار مانا کسی چیز کو منحوس سمجھنا، اس سے دل میں کھٹکا کھانا، کھٹکے کا پیدا ہونا، چوکے کا لگنا، دل میں ڈرنا، یار کچھ نہ ہو جائے مجھے، کہیں برباد نہ ہو جاؤں، کہیں مجھے بلا دیو جن چھڑیل مجھے کہیں نہ چھیڑے. فضول کی بکواس ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. ویسے خیالات اوہام فاسدہ ہیں، کچھ نہیں ہوتا، مگر اس سے انسان کمزور ہو جاتے، دل کمزور ہو جاتے، پختہ ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں. اس لیے بدشگونی سے اسلام نے منع فرمایا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، لا طیرہ، کوئی نحوست و بدشگونی نہیں، وخیرها الفال، بہتر اس کا کیا ہے، حسن تفاول. قول وما الفال، فال کیا ہے یا رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم فال کریں گے؟ وہ فال مراد نہیں جو پشتو والے سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کر دیا ادھر فال دیکھا اپنا، وہ نہیں. قال الکلمۃ الصالحۃ الحسنۃ الجمیلہ، نیک شگونی کرنا، اچھی بات کا سننا، کسی جگہ کام کرتے وقت اچھی بات کا کان میں پڑھنا،
اس سے آپ پھر کیا کرنا، اچھا مطلب لے، تو اس سے کیا ہو جائے گا، حسن تفاول ہو جائے گا. جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب قریش کے سرداروں سے بات چیت کر رہے تھے تو سہیل ایک سردار تھا، وہ بھی آیا. تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ شاید انشاءاللہ اللہ معاملے کو آسان کر دے گا. پھر ظاہر تھا کہ معاملہ بھی آسان ہو گیا، 3-4 شرائط تھی، بات طے ہو گئی. یسمع احدکم، جو کوئی سن لے اور اسی کیا کر لے، تفاول حسن کر لے. متفق علیہ. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا لا عدویٰ، بذات خود کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی، کوئی بیماری متجاوز متعدی نہیں ہوتی، ایک شخص دوسرے کو جراثیم وغیرہ کا ادھر ادھر نہیں جاتی، بلکہ یہ اللہ رب العزت کرواتا ہے. مؤثر حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی بھی بیماری بذات خود مؤثر نہیں ہے. اگر آپ کو بیماری لگے کسی وجہ سے تو یہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے لکھی تھی کہ بیماری آپ کو بھی لگ جائے گی، کسی اور نے نہیں لگائی. اور نہ بذات خود بیماری میں اثر ہے کہ کسی کو کیا ہو کہ کسی اور کی دماغ میں پڑ جائے یا بدن میں پڑ جائے. تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بس کیا کرو، جراثیموں کو اٹھا کر اپنے بدن پر ڈال دو یا کسی بھی کھانے وانے میں مکس کر کے کھا لو کہ ہمیں کچھ نہیں ہو جائے گا. ضرور کچھ ہو جائے گا. بیماری سے خود کو بچانا ضروری ہے مگر بذات خود نہیں لیتے. ولا طیرتا، اس طرح بدشگونی سے کچھ نہیں ہوتا مگر اپنے ارادوں کو کمزور کرنا ہے. ولا ہامہ، اسی طرح یہ شگون لینا کہ یار ایک پرندہ ہے، جب کوئی انسان کسی کو قتل کر دے تو اس کی ہڈی سے ایک پرندہ بنتا ہے، وہ چیختا رہتا ہے جب تک اس کا بدلہ انتقام نہ لیا جائے نا، پھر اس سے لوگ ڈرتے گھبراتے ہیں. اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہے اور نہ کوئی حقیقت. ولا سفر، اور اس طرح یہ سمجھنا کہ سفر کا مہینہ کیا ہے، ہمارے لیے برا ہے، اس میں شادی نکاح وغیرہ نہیں کریں گے، نیک کام نہیں کریں گے، ہمارا کچھ بگڑ جائے گا، یہ بھی فضول بات ہے. وفر من المجزوم، ہاں مجزوم برس شدہ جزام والا کسی بھی بیماری میں مبتلا شخص ہو، اس سے دور رہو. کما تفر من الاسد، جیسی بیڑی کتے اور شیر سے آپ دور رہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اگر شخص ضعیف العقیدہ ہے تو وہ ایسے لوگوں سے اور اسی جگہوں سے دور رہے، بعد میں کسی بدعقیدے میں نہ پڑے. لیکن اگر پکے ارادے کا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس قریب رہ سکتا ہے. جیسے پیغمبر علیہ السلام نے ایک مجذوم شخص کے ساتھ کھانا بھی کھایا تھا. وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات لا عدو ولا ہم ولا سفر. وقال عربی یا رسول اللہ، ایک عربی نے پوچھا دیہاتی نے، فما بال الابل تکون فی الرمل، پھر ہمارے اونٹوں کا کیا، یہ جہاں ریتیل علاقوں میں ہوتے ہیں، لکنا ضبا، اس وقت کیا ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، ہرن کی طرح ہوتے. پیخالت البعیر الاجرب، جب خارج زد اونٹ اس میں ان میں گھس جاتے ہیں، مل جاتے، فیجربوہا یا فیجربوہا، سب کو خارج زدہ بنا دیتا ہے. فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے سے پوچھے تم کہتے کہ یہ اونٹ جو ہے نا خارج زد آگے دوسرے اونٹوں کو بیمار کر دیا، تو یہ بتاؤ یہ خارج زد اونٹ اس کو کس نے یہ بیماری لگائی تھی؟ پہلے سے کوئی اور تھا؟ نہیں تھا نا. ابتداءً اس کو یہ بیماری لگی تھی، اس طرح دوسرے اونٹوں کو بھی ابتداءً لگ گئی، مگر تم جیسوں نے سمجھا کہ اس نے لگا دی. فمن اعدى الاول، پہلے کو کس نے لگائی تھی؟ اللہ نے لگائی تھی نا. رواہ البخاری. وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اسی طرح حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرتا ولا ہامہ، کوئی ایسی خیالات وغیرہ نہیں ہیں. ولا نوآ، اسی طرح یہ سمجھنا کہ اس ستارے سے ہمیں کیا ہو جائے گا، بارش ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یا فلاں ستارہ فلاں جگہ پر جا کر ہمارا یہ کام ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے. تو سبب کے طور پر سمجھنا یا اوقات کا اس سے معلوم کرنا خیر ہے، لیکن اس کو سبب سمجھنا یا بعین علت سمجھنا صحیح نہیں. ولا سفر، اس طرح سفر مہینے سے بدشگونی لینا صحیح نہیں. رواہ مسلم. وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول لا عدو ولا سفر ولا غولا. اسی طرح بیابانی دیو کا خیال کرنا کہ یار میں تو جنگل میں بہت ڈرتا ہوں، وہاں پر کوئی دیو چڑیل نکل آتی ہے، آدمی کو کہا جاتا ہے اس کے بڑے بڑے دانت ہوتے، لمبے سینگ ہوتے ہیں، بہت بڑا ہوتا ہے، آدمی کو کہا جاتا ہے. تو یہ بھی فضول بکواس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، اور فضول خیالی پلاؤ پکانے ہیں، خواہ مخواہ کے لوگوں کو ڈرانا، خود کو کیا کرنا ہے، کمزور کرنا ہے، ایسی قوت واہمہ میں خود کو مبتلا کرنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا.
وعن عمرو بن شرید عن نبی قول کان فی عبد ثقیف، ثقیف کا وفد آیا تھا، اس میں تھا رجل مجذوم، ایک جذام والا آدمی تھا، فرسل الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے اس کو پیغام بھیجا کہ ان قد بایعناک، بس ہم نے آپ سے بیعت کر دی، ہو گیا، فرجے، بس آپ جا سکتے ہیں. معنی اس کو قریب نہیں آنے دیا تاکہ جو کیا ہو توکل میں کم درجے کے ہو، کامل درجے کے ہو، وہ لوگ دل میں کوئی برا خیال نہ لے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس سے روایت کرتے ہیں قول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاعل، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نیک پال کسی شے سے لیتے تھے، ولا یتطیر، لیکن بدشگونی نہیں لیتے، وکان یحب الاسم الحسن، اور اچھا نام بھی بہت پسند کرتے تھے. رواه بشرح السنہ. وعن قطر بن قبیصہ صاحب اپنے ابا جان سے روایت کر رہے ہیں نبی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، آپ علیہ السلام نے فرمایا العیافۃ والطرق والطیر من الجبت. العیافہ کا کیا معنی ہے؟ پرندے کے اڑنے سے، بیٹھنے سے، اس کی حرکات سے کوئی استدلال کرنا فضول کا کام ہے، باطل کام ہے، شیطانی شرکی خیالات اور افکار ہیں. عیافہ کا کیا معنی ہے؟ پرندے کو پکڑ لیا، یار میں کبوتر چھوڑتا ہوں، اگر ادھر گیا تو میں جاؤں گا اور نہیں جاؤں گا، ممکن ہے میرے لیے کام خطرے کا بنے. فضول کام ہے. پرندے کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر اچھا ہوگا ادھر اچھا ہوگا، تو پیٹ کے بس خیال ہے ان کو. وہ ترق کا کیا معنی ہے؟ گٹھے وغیرہ کھیلنا یا پتھر وغیرہ کا کھیلنا. یار اگر میرا پتھر ادھر گر گیا نا، میرا ٹیک ادھر گر گیا تو میں جاؤں گا، اگر نہیں گرا تو نہیں جاؤں گا، یا ادھر گیا تو ادھر جاؤں گا اور نہیں اس کام پر نہیں جاؤں گا. وہ تیرا اس طرح سے بدشگونی لینا وغیرہ، کسی اور چیز سے خیال نہ. کالا پرندہ دیکھ کے یار میں نہیں جاؤں گا، میں نے کالا پرندہ دیکھ، یار میں نے کالی بلی دیکھی، یار میں نے کالا بیل دیکھا، یار میں نے کالا کتا دیکھا، کچھ ہو جائے گا مجھے، یار میں نے تو ادھر کالا آدمی دیکھا، سیاہ فام آدمی ہے، تو کہیں میرا کام نہ خراب ہو، بگڑ نہ جائے. فضول کام ہے. من الجبت، سب کے شیطانی خیالات ہے، ویسے خالی خیالات. رواہ ابو داود. وعن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الطیرۃ شرک، اس میں غلط خیالات آتے. قول ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذهب بالتوکل، ہمیں سے کوئی ویسا نہیں، اگر یہ کرے گا تو اوہام میں مبتلا ہو جائے گا، توکل اس سے ختم ہو جاتا ہے. رواہ ابو داود والترمذی. قال سمعت محمد بن اسماعیل یقول کان سلیمان بن حرب یقول بهذا الحدیث، وہ کہتے تھے کہ وما منا الا ولکن اللہ یذهب بالتوکل، هذا عندي. قول ابن مسعود، یہ ابن مسعود کا قول ہے جو کہہ رہے کہ ہمیں سے کوئی بھی اگر ہوگا نہیں سے توکل ختم ہو جائے گا ان خیالات سے، پکے ارادے ختم ہو جاتے، ارادے ڈگمگا جاتے، زلزلہ آ جاتے ارادوں میں. وعن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجذوم، ایک مجذوم کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھ بٹھا کر کہا، وضع معه فی القصر، کہا قول کل ثقۃ باللہ وتوکلا علیہ، کھا لو اللہ کی اجازت اور توکل سے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کرتا ہے. رواہ ابن ماجہ. وعن سعد بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ہام ولا عدو ولا تیرا وان تکن التیرا بشین، اگر کسی نہ کسی جگہ خاص کر اگر کیا ہوتا یہ بدشگونی ہوتا یا کچھ ہوتا تو پہ دار گھر میں یہ بدشگونی ہوتی، والفرض گھوڑے سواری میں، والمرأ خاتون میں ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہیں، بالفرض و تقدیر بھی نہیں ہے. رواہ ابو داود. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یجب اذا خرج لحاجت، کہ پیغمبر اسلام جب کسی ضرورت سے نکلتے نا تو اسے یہ پسند ہوتا یسمع یا راشد یا نجیح، اگر یہ الفاظ کسی سنتا نا کسی کا نام کیا راشد اور راہ پانے والے، یا نجیح و کامیاب، ایسے الفاظ سنتے تو خوش ہو جاتے. رواہ الترمذی. وعن بریدہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتطیر من شیء، کسی بھی شے سے بدشگونی نہیں لیتے. فاذا بعث عاملا سأل عن اسمه، اگر کسی گورنر عامل صحیح کو بھیجتے تو پہلے پوچھتے نام کیا ہے. فاذا جب اسمه، اگر کوئی اچھا نام ہوتا پسند ہوتا، فرح بھی بڑے خوش ہو جاتے. اور یہ بشر ذالک فی وجہ، تو اس کی خوشی بھی چہرے پر نظر آتی. وان کرے اسمه، لیکن اچھا اگر نام نہ ہوتا تو رؤیا کراہیت ذالک فی وجہ، تو اس کے چہرے میں
خوشگواری نہ ہوتی، ذرا سے ناراض لگتے. وَإِذَا دَخَلَ قَرْيَةً، جو کسی علاقے میں جاتے سالان اس میں نام پوچھتے اس گاؤں کا کیا نام ہے اس علاقے کا. فَإِنَّ جب اس میں اگر اچھا نام ہوتا پسند آتا فرح بھی خوش ہو جاتے. وَرُؤْيَ بِشْرُ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، چہرے پر بھی بشاشت نظر آتی. وَإِنْ كَرِهَ اسْمُهَا، لیکن اگر نام اس کا برا نظر آتا رؤيَ كراهية ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، تو چہرے میں اس کا اثر دکھائی دیتا. من اگر پوچھتا اس علاقے کا کیا نام ہے، مثلا اگر کوئی بتاتا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے، مثلا اس علاقے کا نام ہے نا مثلا اس علاقے کا نام کیا ہے سعد آباد بانڈا. سعد آباد اچھا نام ہے نا. اس علاقے کا کیا نام ہے ظفر آباد. وہ ماشاء اللہ ظفر ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، ظفیر ہو جائیں گے. اچھا نام ہے. اگر کسی علاقے کا نام برا سا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اچھا نہیں سمجھتے تھے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول قول رجل یا رسول اللہ، شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول، کن فی دار کثر فی عادتنا و مالنا، گھر میں تیم ادھر ہمارے افراد زیادہ ہو گئے، ملک ود بھی زیادہ ہو گئی، مال وال سب زیادہ ہو گیا. فتحولنا الی دار قل فی عادتنا و مالنا، ایک دوسرے گھر میں جب ہم شفٹ ہو گئے تو ادھر ہمارا عدد کم ہوا، افراد کم ہو گئے، مر گئے وغیرہ، مال دولت قوت کم ہو گئی. فقال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ وسلم نے فرمایا ذروها ذمیمتاً، چھوڑ دو اسے مذموم صورت میں. رواہ ابو داود. کیا معنی یعنی ادھر سے بس چلے جاؤ اگر آپ کو مناسب نہیں لگ رہا. شاید اس علاقے میں بیماری ہونا اس گھر کا کیا، شاید تمہارا گھر اچھے محلے میں نہیں ہے، ادھر ڈنگے ہیں، ادھر کیا ہے مچھر وغیرہ ہیں، گندی نالیاں بہہ رہی، اس کی وجہ سے شاید آپ کی بیماریاں زیادہ ہوں، مال وغیرہ کم ہو، یا اسی جگہ پر آپ وہاں شور وغیرہ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اس میں تو گھر کی کوئی خرابی نہیں. یا اگر کسی جگہ پر جنات وغیرہ کا سروں سے منتقل ہو جاؤ، کون سی اسی فرض واجب یا ادھر سے نہ جانے کی بات ہے، جا سکتے ادھر سے. یا آب و ہوا کسی جگہ کی صحیح نہ لگ رہی ہو، منتقل ہو جائے. وان یحیی بن عبداللہ بن بحیر، یہ سیا کہتے قال اخبرنی من سمع فروا بن موسیق، میں نے باتوں سے سنی جس نے پروا سے سنا تھا. یقول قلت یا رسول اللہ، میں نے پیغمبر سے کہا پوچھا عندنا ارض یقال لا ابین، ہمارے ہاں ایک علاقہ ہے ابین نام کا، لوگ اس کو کیا کہتے ہیں ابین. ایک آدمی تو اس نام سے یہ منصوب ہے. تو ارزن ریف نوا پر ہماری پیداوار ہوتی ہے، امیرت نوا در ہمارے فصل کھانے وانے کی چیز ہوتی ہے. وبا شدید، وبا اس کی بڑی سخت ہے، بلائے مصیبت. فقال کا دع عنکا، چھوڑ دینا سے، فإنها من القرف التلف، فإن من القرف التلف، تو کسی جگہ قریب ہو جانا نا یہ ہلاکت کا کیا ہے سبب ہے. کیا معنی فإن من القرف التلف، کہ کسی ہلاکت کی قریب رہنا یا بیماری کی قریب رہنا ظاہر سے مال بھی تلف ہو جاتا ہے، بدن بھی تلف ہو جاتا ہے، ہر چیز کا نقصان ہو جاتا ہے. مانا اس سے آپ منتقل ہو جائے، کسی اور جگہ چلے جائے، کسی اور جگہ کو اپنے لیے کیا کر لے، تیار کر لے. رواہ ابو داود. الفصل الثالث عن عروة بن عامر قول، اسے کہ ذکرت الطیرة عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے بدشگونی ونی کا ذکر چھیڑا. فقال آپ علیہ السلام فرمائے احسنها الفال، نیک پال اچھا ہے، ولا ترد مسلما، اور یہ بدشگونی کسی مسلمان کو اپنی حاجت ضرورت سے روکی نہیں، مسلمان کی تو یہ شان ہونی چاہیے. فإذا رأى أحدكم يكره، اگر کسی نے ناگوار شے دیکھی یا ناگوار چیز پر نظر پڑ گئی، کوئی بھی شے دل میں کٹک گیا، فليقل، یہ دعا کر لے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا باللہ. یا اللہ اچھائیاں لاتے ہیں تو آپ لاتے ہیں، برائی اگر دفع کرتے تو آپ دفع کرتے ہیں، آپ ہی کریم ذات ہے، آپ ہی سب کچھ کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اس طرح کہنے سے کیا ہو جائے گا، بچ جاؤ گے، ارادے بھی مضبوط ہو جائیں گے.